ناظرین، آج بات کریں گے ایک مشہور انسان کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ مشہور تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں مگر ان کی وجہ شہرت، ان کی ذلت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، شہرت اور ہے، عزت اور ہے۔ دیکھیں نا، مشہور تو شیطان بھی ہے، مشہور تو فرعون بھی ہے، مشہور قارون بھی ہے، مگر کیا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اللہ والے بھی مشہور ہیں مگر آج ان کی دلوں میں تعظیم ہے۔ ایسے ہی ایک بدبخت کی آج بات کرنی ہے جو مشہور تو بڑا ہے مگر اس کی شہرت اس کی ذلت کی وجہ سے ہے۔ میری مراد آج یزید کے بارے میں جانیں گے۔ یزید سن 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ کردار کیسا تھا؟ کون سی بری عادت تھی جو اس میں نہیں تھی؟ نہایت بد خصلت، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ یہ بہت موٹا اور بدصورت، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، بڑی بری عادتوں والا اور بےہودہ حرکات کرتا تھا۔ اس نے محارم رشتوں سے نکاح جیسے کبھی کام کو رائج کیا، یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے اس نے ان رشتہ داروں سے نکاح رائج کروا دیا تھا۔ اس نے سود اور دیگر حرام کاموں کو کھلے عام پھیلا دیا۔ اس نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی، جی ہاں، اتنے مقدس شہروں کی بے حرمتی کی، اور ظلم و جبر کی وہ داستان رقم کی۔ انسانیت آج بھی کانپ اٹھتی ہے۔ ایسا برا انسان کبھی مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا اتنا برا کریکٹر، جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کی اور اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، مگر اس بدبخت کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی مصلحت کے تحت یزید کی بیعت قبول کر لیتے تو شاید تاریخ انسانیت میں حق و باطل کے درمیان فرق ہمیشہ کے لیے دھندلا جاتا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کی ایسی کوئی روشن مثال باقی نہ رہتی۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی کہ حق کی راہ میں وقتی فائدے اور ظاہری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور جان نثار ساتھیوں کی قربانی دے کر قیامت تک آنے والے اہل حق کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ سچائی کے مقابلے میں باطل خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ حق والوں کے عزم و حوصلے کو جھکا نہیں سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم قربانی آج بھی ہر دل میں جرت، استقامت اور حق پر ڈٹ جانے کی شمع کو روشن کرتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی۔ آپ جاننا چاہیں گے اس بدبخت کا، اس یزید کا انجام کیا ہوا؟ یزید قاتل اہل بیت، اس کا انجام بہت ہی برا اور عبرتناک ہوا۔ یہ اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پیٹ کے درد اور انٹسٹائن کے زخموں کی وجہ سے یہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشن دینے لگا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ وہ ابھی بولنا سٹارٹ ہوا ہی تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ سلطنت کی آفر کو ٹھکراتے ہوئے یزید سے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت غم اور درد سے اپنے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے اس کا کیا حال ہوا کہ اس کی آنتیں مکمل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے یہ خنزیر، جی ہاں سور یعنی پگ کی طرح چیخا کرتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ یزید پر عجیب قسم کا اللہ کا قہر نازل ہوا تھا۔ یہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ کسی صورت اسے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اس درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے اتنی گندی بو آ رہی تھی کہ اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہسٹری کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے ناظرین کہ بنو عباس کے زمانے میں جب یزید کی قبر کھودی گئی تو اس کی ہڈیاں جل کر کالی ہو گئی تھی۔ یہ انجام ہوا اس بدبخت کا جس نے دنیاوی حکومت کی خاطر آل رسول پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جنہیں رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا